السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ روحی اسلم اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، پھر ایک نیا قضیہ ہے اور وہی پرانی کہانی ہے لیکن نئی بوتل ہے۔ شراب بھی وہی پرانی ہے اور ترکیب تو اس سے بھی فرسودہ ہے جو اس سے پہلے دعا زہرا کے ساتھ ہوا تھا۔ اس شہر ابتلا میں مسائل کیا کم ہیں کہ اب ایک باپ کے سر اٹھانے کے بعد یہ نئے مسائل ماؤں کو بے چین کیے دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کر کے دعا زہرا کا قضیہ کچھ کم ہوا، مسئلے کچھ حل ہوئے، بچی گھر کو آئی تو پھر مریم گم ہو گئی۔ مریم کے پاس نہ موبائل تھا نہ کوئی عشق و عاشقی کا قصہ، عمر بھی بہت چھوٹی تھی۔ اسکول سے پیپر دے کر آتے ہوئے راستے میں غائب ہو گئی۔ مریم مل تو گئی، جا بجا اس کے ہاتھوں کو، اس کے بدن کو سوئیوں سے چھیدا ہوا تھا۔ ان کے والدین سے پولیس نے یہ کہا کہ اگر آپ میڈیا پہ نہ آئیں تو ہم آپ کی بچی کو آپ کے حوالے کر سکتے ہیں۔ بابر سلیم نے کہا تھا کہ بچی کہاں غائب ہو گئی، نہ گھر پہنچی نہ اسکول میں ہے، وہ وقت سے پہلے پیپر دے کر فارغ ہو گئی تھی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اسکول کے آس پاس ارد گرد کے ماحول میں کتنے فون نمبر اس وقت کام کر رہے تھے اور کس کس کے تھے، وہ فون نمبر وہاں سے کہاں تک گئے، یہ ڈیٹا حاصل کرنا تھا۔ اگر یہ موبائل ڈیٹا نہیں ملا، پولیس نے نہیں کیا، تو بابر سلیم نے یہ کہا تھا کہ لا محالہ یہ پھر کام ہمیں کرنا پڑے گا، اور پولیس نے یہ کام کیا۔ لیکن ان کے ماں باپ سے یہ شرط لگائی کہ آپ اگر میڈیا میں نہ جائیں، واویلا نہ مچائیں، طوفان نہ اٹھائیں تو پھر ہم یہ بچی کو آپ کے حوالے لا کر سکتے ہیں۔ کراچی سے بہاڑی تک گیا، وہاں سے بچی ملی، اس کے بعد ماں باپ نے اپنا وعدہ نبھایا، راتوں رات وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ بچی کیسے غائب ہوئی تھی، کس طرح ہوئی تھی، یہ محلے والوں نے اور رشتہ داروں نے اور آس پاس کے لوگوں نے بتایا، ورنہ ماں باپ تو غائب ہیں اور پولیس سے کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہے ہیں بیچارے وفادار ماں باپ۔ اب یہ نیا قصہ کہاں، یہ تو سانحہ ہے۔ یہ اٹھا ہے ام حبیبہ کا۔ ام حبیبہ کی ماں نے بھی منہ نہیں چھپایا، انہوں نے بھی ہمت دکھائی اور یہ اپنی آواز کو لے کر پہنچ گئی جہاں جہاں وہ جا سکتی تھیں۔ اسی طرح کی نئی کہانی تھی، بچی نئی تھی، لوگ نئے تھے، لیکن ان کے طریقۂ واردات پرانے تھے، بلکہ اس سے بھی دعا زہرا کے معاملے سے بھی زیادہ خوفناک اور بھیانک اور غلیظ اور گرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تو یہ حال کیا کہ بچی کو اکیلے روانہ کر دیا اور یہ کہہ کر سارا کچھ بچی پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ گرد جانے کون سی بستی کے رہنے والے ہیں، یہ سارے معاملات ننھی بچیوں پہ، کم سن بچیوں کو ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہاتھ مارتے ہیں، لمبا شکار کرتے ہیں، یہ بچیوں کو پھانستے ہیں اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ اگر یہ لال و جواہر ہاتھ آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس کو اسی کے جال میں ڈال کے تو اپنی جنگ خود لڑنے کے لیے چھوڑ دو۔ اور بچیوں کو ڈرا دھمکا کر اس قدر ان کا برین واش کیا جاتا ہے کہ پھر یہ تو ماں باپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس طرح سے دشمن بن کر وہ سامنے آتی ہیں اور اس طرح سے زبان درازی کرتی ہیں۔ ماں باپ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں وہ کون سا لمحہ تھا، ہم سے کہاں غلطی ہو گئی کہ یہ صورتحال ہو جائے۔ اچھا، ایک بات میں بتاؤں، ایک دفعہ رات گئے، مجھے ٹائم نہیں ملا تھا تو میں واک کرنے کے لیے جب نکلی تو میں نے دیکھا کہ میری پڑوسی جو ہے وہ اندر سے اپنے گرل کو تالا لگا رہی تھی۔ اس کے ہاں جو تھی بچیاں وہ بیاہی ہوئی تھیں، صرف ایک لڑکا تھا۔ اس وقت تو میں نے اس سے کچھ نہیں پوچھا، لیکن دوسری صبح جب میں نکلی تو میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے، آپ رات گئے اندر سے تالا لگا رہی تھیں؟ تو اس نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں ایک ڈرپوک عورت ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا رات گئے گھر سے باہر نہ نکلے، جو روڈوں پر لوگ اور لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں پوری رات، جو جگہ ہوتا ہے وہاں کراچی میں، تو یہ نہ ہو۔ اور وہ کون کھیلتے تھے، وہ اس کے اپنے کزن تھے، لیکن پھر بھی اس کی ماں پسند نہیں کرتی تھی۔ تو میں نے کہا اس کو کہ ہاں میں نے اکثر دیکھا ہے جب میں صبح فجر کے بعد نکلتی ہوں واک کے لیے تو یہ صاحبزادے گھر آ رہے ہوتے ہیں، اور میں سمجھ جاتی ہوں کہ اس کے کزن یہاں رہتے ہیں، یہ جو لڑکے نیچے کھیل رہے تھے میری گیلری کے، یہ ان میں تھا۔
تو یہ اس خاتون نے ایک بیٹے کو اپنے گھر سے باہر نکلنے کے لیے، جو کہ اس کو پسند نہیں تھا، گھر میں تالا لگایا۔ تو بھائی وہ والدین، وہ مائیں جو سمجھتی ہیں کہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، ماں کو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور ان کی چھٹی حص اولاد کے معاملے میں کچھ ہوتی ہے، ایسا بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اولاد جب دیتا ہے تو بہت ساری صفتیں بھی ماں باپ میں ڈال دیتا ہے، وہ سمجھ سکتے ہیں، بچے نہیں سمجھتے، ماں باپ سمجھ سکتے ہیں، خاص طور پر مائیں سمجھتی ہیں۔ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، جب زبردستی کوئی رشتہ مانگے، جب زبردستی بے جوڑ قسم کا تعلق جوڑنے کی کوشش کرے، تو اپنے گھروں کو، راتوں کو تالے لگائیں، کئی تالے لگائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک ماں جب اپنے بیٹے کو باہر نکلنے سے منع کرنے کے لیے تالے لگا سکتی ہے، تو آپ جن کے گھروں میں اس طرح کے معاملات خدا نخواستہ چل رہے ہیں، یا انہیں شک ہو رہا ہے، یا غلط سلط رشتے یا بے جوڑ رشتے زبردستی بھیجے جا رہے ہیں، اور عشق و عاشقی کا کوئی معاملہ لڑکی پہ ڈالا جا رہا ہے اور لڑکی کی زبان سے کچھ کہلوایا جا رہا ہے، وہ بھی ایک اس طرح کی کم سن بچیاں، تو ماؤں کو فوراً کوئی قدم اٹھا لینا چاہیے، کم از کم تالے لگا سکتے ہیں، کیونکہ اس واقعے میں، ام حبیبہ کے واقعے میں، یہ بھی ایک کم سن بچی ہے، اور اس کو ایک تو لوڈو گیم کے ذریعے پھنسایا گیا، دوسرے یہ کہ ایک پورا خاندان اس کو رات کے 3 بجے یہ گھر سے اپنے بستر سے غائب ہوئی ہے اور اسے لے جایا گیا، رات گئے کہا گیا، اور علاقہ کون سا تھا؟ وہی دعا زہرہ کے آس پاس کا علاقہ تھا۔ یہ جو کراچی ایسٹ کا ایریا ہے، یہاں سے سوراب کوٹ کے ذریعے باہر نکلنے کا یا اور آگے کی طرف جانے کا، اور کراچی سے باہر نکلنے کا راستہ بہت آسان ہے۔ دوسرے یہ جو نصرت بھٹو کالونی، کٹی پہاڑی اور اورنگی ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن، سرجانی ٹاؤن، اس طرح کے ایریا ہیں، یہ ان کا راستہ جو ہے ہمدرد یونیورسٹی سے ہوتا ہوا یہ بلوچستان کوئٹہ کی طرف نکلتا ہے۔ وہاں سے کراچی کے جتنے راستے ہیں نا، ان راستوں پہ جو لوگ ہوتے ہیں، جو ہوٹل ہوتے ہیں، جو ٹرک ڈرائیور یا اڈے ہوتے ہیں، وہ سب بے شعور لوگوں کے ہوتے ہیں، ان میں اتنا سینس نہیں ہوتا کہ وہ سمجھ سکیں یہ جو ایک خاندان جا رہا ہے، اس میں ایک بچی بالکل الگ لگ رہی ہے، یا اس کی چال الگ ہے، یا یہ نڈھال ہے، یا ان کے ساتھ بیٹھی ہے، یہ بالکل نہیں سمجھ سکتے۔ اور 20 شہر سے اس طرح کی بچیوں کو نہیں اغوا کیا جاتا، اس لیے کہ وہاں تو نیچے جو گھروں کے دکانیں ہیں، گلیاں ہیں، رکشے والے، گاڑیوں والے، یہی بہت تیز ہوتے ہیں، ان میں اتنا شعور ہوتا ہے، یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی معاملہ ہے یا ہونے والا ہے، اسی لیے اس طرح کے علاقے چنے جاتے ہیں۔ کیا یہ نصرت بھٹو کالونی میں اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے؟ سرجانی میں نہیں ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ میں اتنی ہمت نہیں ہے، اور وہ سمجھ نہیں سکتے، وہ سوچتے ہیں کہ جان بچی، جان چھڑاؤ اور دفع کرو۔ میں نے دعا زہرہ کے واقعے کے بعد ایک انتہائی پڑھے لکھے شخص کو یہ کہتے سنا کہ میری بیٹی بھاگ جاتی تو میں اس پہ لعنت بھیج دیتا۔ نہیں، اپنی اولاد کو نہ چھوڑیں، ان سے پوچھیے اولاد کی اہمیت، جنہیں اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا، اپنے کتنی تکلیفیں اٹھا کے ماں ایک اس کو جنم دیتی ہے، اور کتنی تکلیفیں اٹھا کے ماں باپ ان کی راتوں کی نیند جب خراب ہوتی ہے تو یہ پالتے ہیں انہیں کس قدر مشکلات سے۔ اس ام حبیبہ کے معاملات کو دیکھ لیجئے، باپ کی نوکری جب چلی گئی کووڈ میں، تو اس بیچارے نے اپنی پونجی جمع کر کے رکشہ چلایا، اور اس کے ساتھ اس کے اوپر یہ مصیبت آن پڑی، یہ افتاد آن پڑی، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹی کی تلاش میں خود پولیس کے ساتھ ادھر ادھر ٹاپتے پھرے، اور پولیس کی گالیاں بھی سنی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ماں باپ کو لے کر پولیس جب جاتی ہے تو انہیں کچھ نہیں کہتی؟ انتہائی حقیرانہ لہجہ ہوتا ہے ان کا، انتہائی بے عزتی کرتے ہیں یہ، اور یہ سب ایسا محسوس ہوتا ہے، جن ماؤں سے آپ کبھی بات کریں تو کہیں گے کہ پتہ نہیں ہم نے کیا گناہ کر دیا، ہم نے کوئی بچی نہیں گئی ہے، ہم سے کوئی گناہ ہو گیا۔ انتہائی حقارت سے یہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، جب ان کی ٹریننگ ہوتی ہے تو ان کی باقاعدہ گالیوں کی ایک کلاس ہوتی ہے، ان کو غیرت کو ان کے مارنے کے لیے ان کی تربیت ہوتی ہے، اور یہ جتنی پولیس ہے پورے ملک کی، یہ ایک دوسرے شہر میں یا صوبے میں مجرمان کی تلاش میں جب یہ روانہ ہوتے ہیں تو ان کی آپس میں دوستیاں ہوتی ہیں، آپس میں ان کی ایک زبان ہے نا، مکا ہوتا ہے، پیسے کھلائے جاتے ہیں، دعوتیں کی جاتی ہیں، ایک دوسرے سے دوستی یاری ہوتی ہے، پھر ان دوستیوں کو یہ نبھاتے ہیں۔ یہ ہر طرف کی پولیس ایسی، یہ نہیں کہیں گے کہ اس شہر کی ایسی ہے، سندھ کی ایسی ہے تو پنجاب کی ایسی ہے تو بلوچستان کی ایسی ہے۔
اور پشاور کی بہت اچھی، یہ سب ایک جیسے ہیں، یہ ایک ہی محکمہ ہے، یہ ایک دوسرے کو کھانے کھلانے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور ان سب کے جو بڑے ہیں نا یہ سب سے بڑے کرپٹ ہوتے ہیں۔ مجال ہے کہ جو ہے افسر اعلیٰ بہت ایماندار ہو، کرپشن سارے نیچے، کرپشن اوپر سے ہوتی ہے اور نیچے تک آتی ہے۔ تو یہ اس بچی کا قصہ، اس نے پہلے ایک دعا ذہن کے معاملات نے ہمیں نڈھال کر رکھا تھا، اوپر سے ایک اور یہ، پھر مائیں تڑپ رہی ہیں، اب سنبھل کے تڑپ رہے ہیں لوگ کہ یہ پھر ایک گئی اور پھر اس کی ماں ذلیل ہو رہی ہے، پھر اس کا باپ سائیڈ میں کھڑا ہوا ہے، اور وہی کہانی ہے، لیکن اس دفعہ اور گھٹیا طریقہ، کیونکہ کیا کہا گیا کہ بھائی ہم اس کا بھوت اتار رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی مخلوق اثر انداز ہے، اس کے اوپر کوئی بھوت چڑیل حاوی ہے، اور یہ کہہ کے بچی کو زد و کوب کیا، اور ساتھ اس کو یہ کہا گیا کہ ہم نے تمہارا یہ جو بھوت چڑھا ہوا ہے نا، کوئی ہوائی مخلوق آ گئی ہے تمہارے اوپر، یہ اتارا ہے، اور اس کی ویڈیو بنا کر اس کی ماں کو بھیج دی۔ یہ بڑا احسان کرتے ہیں کہ ایک نکاح نامہ ماں کو بھجوا دیتے ہیں، ماں باپ کو، اور ایک ویڈیو بنا کے بھجوا دیتے ہیں، اوپر سے زبانی کلامی جنگ چلتی رہتی ہے۔ ماں باپ نے کبھی سوچا نہیں ہوا کہ جس بچی کو ماں نے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، 2.5-3 سال تک اپنا خون جگر پلایا، باپ نے 13 سال تک جس کو پتہ نہیں کس طرح سے اس کی دودھ کا، کھانے کا اور اس طرح کا انتظام کیا، وہ بچی بڑے آرام سے انہیں اب ذلیل کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے یہ ایسے اور ویسے میرے ساتھ ایسے کرتے تھے، میرا پاؤں جلا دیا، مجھے زد و کوب کرتے تھے اور ایسے۔ میں اپنا اچھا برا سمجھتی ہوں، یہاں 50 سال کی عمریں بیت جاتی ہیں، لوگوں کو اپنے اچھے برے کی سمجھ نہیں آتی، وہ اتنے سیدھے اور معصوم لوگ ہوتے ہیں، اور یہ 12-13 سال کی بچیاں کہتی ہیں کہ ہم اپنا اچھا برا سمجھتے ہیں، اور تو اور اس کے تو حد کر دی کہ ایک ٹکٹ پکڑا کے بھیج دیا بائی ایئر، خدا جانے بھیجا بھی، اکیلے تو خیر نہیں بھیجا ہوگا، وہ مردود شیطان بھی ساتھ آیا ہوگا، کسی کونے خدرے میں چھپا ہوگا، وہ سوچ رہا ہوگا کہ اب وہ اس کو جج صاحب وہی پرانی کہانی کہیں گے، اور کہیں گے کہ لے جاؤ اس لڑکی کو، یہ اپنے خاوند کے ساتھ جانا چاہ رہی ہے۔ جس ماحول کی یہ بچی ہے، پوچھئے گا ذرا وہاں خاوند کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یا شوہر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے؟ کہہ دیتے ہیں کہ خاوند کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو لے جاؤ اس کو، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ جج صاحب کا احسان ہے اس شہر پر، اس شہر کے لوگوں پر، کہ انہوں نے اپنی لاج رکھی، ہم جیسوں کی لاج رکھ لی، اور کہہ دیا کہ یہ بچی تو بہت چھوٹی ہے، اس کو شیلٹر ہوم لے جاؤ۔ یہ ایک خوش آئند فیصلہ ہوا، یقیناً اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اور شہلا رضا جو کچھ کر رہی ہیں ان کی محنت کسی طرح بھی رائیگاں نہیں جائے گی، وہ بہت کچھ کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے دعا زہرہ کے معاملے میں یہ ہوا تھا، جب وہاں سے وہ بازیاب ہو کر آئی تھی تو اس کو شیلٹر ہوم سے، بلکہ شیلٹر ہوم نہیں تھا، اسے دارالامان میں رکھا گیا تھا اس وقت، وہاں سے راتوں رات ٹکٹ دلا کر اور اس کو باہر بھیج دیا گیا تھا، اس کو کراچی سے لاہور روانہ کر دیا گیا تھا۔ اس وقت شہلا رضا نے کہا یہ ہمارا پہلا موقع تھا، ہمارے ساتھ یہ پہلا ایسا واقعہ سامنے آیا جس میں باپ ابھر کے سامنے آیا تھا لڑنے کے لیے میدان میں، تو اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آئندہ ایسا ہوا بھی نہیں، انہوں نے صحیح کہا تھا کہ اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ٹکٹ ایک اغوا کار اپنے سہولت کاروں کے ساتھ بچی کو واپس لے کے چلا جائے گا۔ اس دفعہ ایسا نہیں ہوا، بچی کو عدلیہ نے، بچی کو عدالت نے بھیج دیا شیلٹر ہوم میں۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے، اور اس کے یقیناً اچھے نتائج سامنے آئیں گے، کہ شیلٹر ہوم جو ہے وہ ایک بہترین ادارہ ہے، یقیناً وہاں اس کا بھوت بغیر اتارے ہوئے اتر جائے گا، چاہے وہ عشق کا بھوت ہو، لوڈو کھیلنے کا ہو، ماں باپ کو برا کہنے کا ہو، یا جو عقابی روح ان کے اندر، اس کمسن بچے کے اندر بیدار ہو گئی ہے وہ روح ہو، یہ سارے بھوت، یہ ساری چڑیل اور یہ ہوائی مخلوق جو ہے یہ بچی سے بہت جلد غائب ہو جائے گی، کیونکہ شیلٹر ہوم میں باقاعدہ تعلیم و تربیت کی جاتی ہے اور بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ انتہائی نازک مسائل ہیں، نازک معاملات ہیں، اس میں اس کا خاتمہ کرنے کے لیے صرف ماں باپ نہیں درکار ہوں گے، اس میں اوپر سے نیچے تک تمام اداروں میں گھر بھی آتے ہیں، مختلف ادارے بھی آتے ہیں، خاندان بھی آتے ہیں، یہ پولیس کے ادارے بھی ہیں، اس میں جو خواتین اور بچوں کے لیے کام کرتے ہیں وہ سارے ادارے، یہ سب آتے ہیں، ان سب کا کردار ہوگا،
اور سب سے زیادہ تو ظاہر ہے جو بچوں کے آس پاس لوگ ہوتے ہیں، رشتے ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا ہوگا۔ جس قدر دنیا جدید اور آسان ہوتی جا رہی ہے، جس قدر ذرائع نقل و حمل آسان ہوتے جا رہے ہیں، جس طرح جدید ٹیکنالوجی ہمارے سامنے آتی جا رہی ہے، مسائل دوسرے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، خاص طور پر بچوں کو اپنے قابو میں رکھنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں اس کیس میں آئندہ کیا ہوتا ہے، جو ہوگا بہت اچھا ہوگا۔ مزید تفصیلات کے لیے انتظار کیجیے۔